اللہ رب العالمین نے ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا، مزکا، مصفا اور مجلہ ضابطہ حیات، دستور اور قانون عطا فرمایا جو ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کی کمیوں سے پاک اور مبرہ اللہ نے دین عطا فرمایا، جس میں کوئی غلطی نہیں، جس میں کوئی خطا نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ دین ایسے واضح اور روشن ہے، اس دین کا ایک ایک مسئلہ روز روشن کی طرح واضح اور بیان ہے۔ اس کی راتیں بھی ایسی ہیں جیسے دن کا اجالا۔ کتنا واضح اور بیان دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے تبدیلی کے اختیار کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اندر نفرت اتنا بڑھتی جا رہی ہے، دشمنیاں ایک دوسرے سے اس قدر بڑھ چکی ہے، دو سگے بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں، ایک جائز سمجھتا ہے، دوسرا ناجائز سمجھتا ہے، دست و گریباں ہیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض اور دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے پاس چل کر اس لیے آئے ہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے، کوئی ایسا نیا عمل تیار کرے تاکہ یہ نفرت ختم ہو جائے، یہ عداوت و دشمنی ختم ہو جائے۔ کیا طریقہ اختیار کر کے آئے ہو، کیا سوچ کے آئے ہو؟ کہنے لگے جو موجودہ قرآن مجید ہے اس میں کچھ ہمیں اطمینان نظر نہیں آتا، کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور کچھ باتوں کو سمجھنے میں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا قرآن مجید لے کر آئے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے او بدل ہو، پھر اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں، کچھ آپ کی باتیں آ جائیں، کچھ ہماری باتیں مل جائیں، تاکہ یہ نفرت ختم ہو جائے اور یہ بڑھتی ہوئی دشمنی محبت میں بدل جائے۔ جواب سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تم تو کہتے ہو کہ پورا قرآن مجید تبدیل کر دیں، یا پاروں میں تبدیلی کر دیں، یا سورتوں میں تبدیل کر دیں، رکوع و آیات میں تبدیلی کریں، مجھے تو اتنا بھی اختیار نہیں، جہاں رب نے زبر لگئی ہے میں اسے زیر نہیں کر سکتا، جہاں رب نے شد لگئی ہے وہاں میں مد نہیں کر سکتا، مجھے تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو میرا رب مجھے کہتا ہے۔ ایسا واضح
اور صاف ستھرا اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دوں؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی پسند ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، کیونکہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، کب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزر گئے، اللہ نے پیغمبر کی چاہت کو بار بار دیکھا کہ میرا پیغمبر بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اٹھا کر قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محمد کریم علیہ السلام، ہم نے دیکھ لیا آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، کب اللہ کی طرف سے اجازت ہے، کب اللہ کی طرف سے حکم ملے کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ، جاؤ آج میں رب نے تمہیں حکم دے ہی دیا ہے۔ اس وقت تک میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا نہیں فرمائی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ کسی کو اس شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، جو چاہے، جو دل میں آئے، جو جی چاہے، جس طرح چاہے کرتے چلے جائے۔ کائنات کے سردار خیر الورا افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے بھی آپ نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ آپ اور ہم کون ہیں کہ جس کا جو دل چاہے وہ اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہے؟ اللہ نے ہمیں ایسا شفاف اور مصفا دین عطا فرمایا، ایسا مصفا اور مجلہ اللہ نے دستور عطا فرمایا جو تمام غلطیوں سے پاک۔ اس لیے تو میرے پیغمبر کو اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسن ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا پیغمبر دے اسے لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر روک لے رک جاؤ۔ میرا پیغمبر جو کچھ کہے، اگر اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب و پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرتا جائے ایسے سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ایسا مزکا اور مصفا اللہ نے دین عطا فرمایا جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، وقت کے عظیم خطیب سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں۔ وقت کے باعث سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ وقت کے شیخ سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں۔ امام سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں۔ مفتی سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں۔ محمد مصطفیٰ سے غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس لیے وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو حرکت ہی نہیں دیتا. میرا پیغمبر تو ایک کلمہ و جملہ لفظ نہیں بولتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہی کرتا ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے وحی کے ذریعے بتاتا ہے. جب امت نبی نہیں ہو سکتا اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ محدث ہو، وہ محقق ہو، وہ مدبر ہو، وہ واعظ ہو، وہ خطیب ہو، وہ امام ہو، وہ مفتی ہو، وہ تبع تابی ہو، وہ تابی ہو، وہ صحابی رسول کی نہ ہو، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. امام ابن شبہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آفس میں تشریف فرما ہے. ایک مقدمہ آ گیا، لڑکی کو پکڑا ہوا ہے، کہا ابھی شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ بچہ تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے. لگتا ہے اس نے غلطی کی ہے. امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، ایسے غلطی ہے. 6 مہینے شادی اور 6 مہینہ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس کو لے جاؤ میدان میں، زمین میں کاٹ کر اس کو سنسار کرتا. میدان میں لے گئے، گڑھا کھود دیا، اس کو مٹی میں دفن کر دیا، دبا دیا. وہ اپنی آخری آرزو کہتی ہے کہ میری بہن سے میری ملاقات کروا دو. ادھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اس لڑکی کو رجم کیا جا رہا ہے. اس میدان کی طرف نہیں بھاگے بلکہ دفتر کی طرف بھاگتے ہوئے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہا امیر المومنین، کیا آپ نے 6 مہینے میں بچہ جنم دینے والی لڑکی پر رجم کا حکم جاری کیا ہے؟ فرمایا جی ہاں. 9 مہینے کا بچہ 6 مہینے میں کیسے ہو؟ کہا جی ہاں 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت ٹوٹل مدت 30 مہینے ہے. کہا ٹھیک ہے 30 مہینے، آپ 6 مہینے کا بچہ کیسے ثابت کرو گے؟ کہا رب کا قرآن دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کاملین، میں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائے، 1 سال 12 مہینے کا، 2 سال 12 12 24، 30 میں سے 24 نکالا، کتنے بچے؟ کہا 6. عمر فاروق سمجھے، دفتر چھوڑا، وہاں سے بھاگے، میدان کی طرف گئے اور وہ آخری بہن سے ملاقات کر رہی ہے. زمین میں دبی ہوئی ہے، جسم زمین میں گڑا ہوا ہے. آخری ملاقات اپنی بہن سے کرتے ہوئے کہہ رہی ہے واللہ ما مسنی الرجل غیرہ، او میری بہن میں نے اپنے خاندان کا مطالعہ نہیں کیا اور میں نے گناہ نہیں کیا، مجھ سے غلطی سرزد نہیں ہوئی. یہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے، ان کا فتویٰ ہے، مانے ہوئے ہوں، سنو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. عمر فاروق جا کر اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. کہا بہن تم سچی ہو، غلطی مجھ سے ہو گئی، میں کیوں نہ کہوں اللہ نے ہمیں ایسا صاف ستھرا دین دیا ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں شریعت کا علم کسی امتی کے سینے میں پورا علم سنبھال نہیں سکتا ہے. جب پوری شریعت کا علم کسی ایک سینے میں نہیں آ سکتا، کسی ایک امتی کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا، پھر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، معرفت میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر اختلاف بھی ممکن ہے، پھر اختلاف بھی ممکن ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
صحابہ کی جماعت دوڑتے ہوئے آئی، کہا عمر رضی اللہ عنہ ہماری وادی میں ایسی بیماری کی وبا آ چکی ہے کہ ایک مرتا ہے، اس کو دفن کر کے آتے ہیں، پلٹ کے 3 اور مر چکے ہیں، وہ دفن کر کے آتے ہیں 10 اور مر چکے ہیں، وہ دفن کر کے آتے ہیں 50 اور لاشوں کے ڈھیرے لگ گئے ہیں، کیا کریں کیا کریں؟ کہا حاضر رجزو ففروا بالشعاب والاودیہ، کہا یہ اللہ کا عذاب ہے اس وادی میں، بھاگ جاؤ وہاں سے، لوگوں کو نکالو، وادیوں میں چلے جاؤ، گھاٹیوں میں چلے جاؤ، چھوڑ دو اس وادی کو۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، معاذ بن جبل سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا ہماری وادی میں اس طرح کی وبا آ چکی ہے، ایسی بیماری پھیل چکی ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، چھوڑو اس وادی کو، جلدی سے ان کو نکالنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو اس وبا اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے اللہ سے مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اور معاذ بن جبل وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کی رحمت ہے۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ عمرو بن عاص کون ہے؟ جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کی صلاحیت کا اندازہ لگائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، 2 شخص ہے اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو سے کہا جاؤ عمر اقضِ بینہما، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر۔ انہوں نے کہا انت اولی بذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے فیصلہ کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ اقضِ بینہما۔ اللہ کے نبی جانتے تھے عمر کی عظمت کو، شان کو، ان کی صلاحیت کو، کہا جاؤ میری موجودگی اپنی جگہ ہے، تم جاؤ فیصلہ کرو۔ ادھر معاذ بن جبل ہے، جن کے متعلق میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا واللہ یا معاذ انی لحبک، اللہ کی قسم معاذ تم مجھے پیارے لگتے ہو، اور دنیا نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی معاذ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک طرح اب کو کہا کہ اس طرح معاذ بن جبل کہتے ہیں، کہا معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی حدیث سناتے ہیں الطاعون شہادت لکل مسلم، جو اس وبا میں فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ اسے مقام شہادت عطا کرتا ہے۔ عمر سنتے گئے، اپنے مسئلے سے رجوع کرتے گئے۔ اختلاف ہوا لیکن فوراً حدیث رسول آ گئی، بس اختلاف ختم ہو گیا۔ یہی پیغام، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں صاف ستھرا دستور، قانون اور ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں۔ سب سے غلطی ممکن ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، تابعی سے غلطی ہو سکتی ہے، تبع تابعی سے غلطی ہو سکتی ہے، محدث، امام، خطیب، وائد، مفتی سے غلطی ہو سکتی ہے، نہیں غلطی ہوتی تو محمد رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں شفاف دین دیا ہے۔ آئیے اپنے اختلاف کو ختم کیجیے۔ میں نفرت نہیں چاہتا، میں محبت چاہتا ہوں، میں دوری نہیں چاہتا، میں قربت چاہتا ہوں، اختلاف نہیں چاہتا، اتحاد و اتفاق چاہتا ہوں۔ آؤ میں اصول بتاتا ہوں، اس اصول کو اپناتے جاؤ، یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے گی، یہ دوری قربت اختیار کر جائے گی، یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ سب کچھ ختم ہو کر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اصول میرا نہیں، میرے شیخ کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے کسی خطیب و وائز کا نہیں، اصول ہے جو بتایا ہے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ موتا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس وقت تک نہ گمراہ ہو گئے، نہ ذلیل ہو گئے، نہ رسوا ہو گئے، نہ نادم ہو گئے، کب؟ جب تک قرآن کو تھامے رہو گے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو تھامے رہو گے۔
آج اگر ہمارا یہی مزاج بن جائے، یہی ہمارا ذہن بن جائے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، اپنے خطیب کے پاس جائیں، اپنے امام کے پاس جائیں، اپنے مفتی کے پاس جائیں، شرط لگائے امام صاحب مجھے کسی کی سوچ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی رائے نہیں چاہیے، کسی کا خیال، کسی کے اپنے دل کے خیال نہیں چاہیے، مجھے جواب چاہیے قرآن سے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے۔ اگر ہم یہ مزاج بن جائے، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے، یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے، یہ دوریاں قربت اختیار کر جائے، اختلاف انتشار اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو جائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔